میری پتنی ایک ایسی جگہ سے تھی جہاں اکثر شریف لوگ نہیں جایا کرتے تھے۔ ایسی جگہ کو لوگ غلط کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غلط انسان ہوں۔ بس میں میرے پیار کی خاطر مجبور تھا۔ اسے میں نے ایسی زندگی سے باہر نکال کر ایک خوشی بھری زندگی دے دی۔ میرے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ میرا دوست ایک دن مجھے ان گلیوں میں لے گیا جہاں خوبصورتی ہی خوبصورتی تھی۔ گلی میں گھستے ہی خوبصورت لڑکیاں اشارے کر کے اپنے پاس بلا رہی تھی اور جیسے ہر کسی کو ادائیں دکھا کر اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہاں گیا تو تھا اپنے دوستوں کے کہنے پر، لیکن جب چمپا نام کی ایک کوٹھے پر ناچنے والی لڑکی مجھے شراب پیش کرنے آئی تو میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگا کہ اس سے زیادہ خوبصورت تو کوئی بھی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ میں تو اس کی شرابی آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ پھر میں اکثر اسے چھپ چھپ کر ملنے جایا کرتا تھا۔ میں ہر رات چمپا کا ڈانس دیکھنا چاہتا تھا۔ میں کروڑپتی بزنس مین باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے لیے مجھے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں ہر رات چمپا پر نوٹوں کی بارش کرتا تھا۔ اس کوٹھے کی مالکن ایک عورت تھی، اس کا نام جھمری تھا، جو مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو چکی تھی۔ ایک دن میں دوپہر میں اس کوٹھے پر چلا گیا اور جھمری سے ریکویسٹ کی مجھے چمپا سے ملوا دے، اور اس کے بدلے میں آپ کو بہت زیادہ پیسے دوں گا۔ جھمری مسکرانے لگی۔ اس نے کہا، میں ابھی آپ کی ملاقات چمپا سے کروا دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد چمپا وہاں پر آ گئی۔ وہ سجی سنوری تھی اور وہ تو جیسے میرے دل میں اتر گئی۔ میں بڑی دیر تک وہاں بیٹھا رہا اور چمپا کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ چمپا ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس کی باتیں بہت گہری ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی بھی انسان بور نہیں ہو سکتا تھا۔ اب میں نے اپنا نیم بنا لیا تھا کہ میں ہر شام کو چمپا سے ملنے جاتا تھا۔ میری اور چمپا کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ دوستی بہت ہی اوپر ہے۔ اس لیے کچھ دنوں بعد میں نے چمپا سے اپنے پیار کا اظہار کر دیا تو اس نے مجھے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے چمپا کو کہا کہ یہ ڈانس کرنا تمہیں چھوڑنا ہوگا۔ اس بات پر وہ بہت اداس ہو گئی اور رو پڑی۔ اس نے کہا کہ یہ کوٹھا ہے اور میں ناچنے والی ہوں۔ ہر لڑکی کی یہ اچھا ہوتی ہے کہ اس پاپ کی زندگی کو چھوڑ کر وہ اپنا ایک گھر بسائے۔ ہم جیسی لڑکیوں کے ساتھ کون شادی کرتا ہے؟ پھر ہمیں اپنا پیٹ بھی تو بھرنا پڑتا ہے۔ یہاں سبھی لڑکیاں مجبور ہیں اور مجبوری کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہیں۔ میں نے چمپا سے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئی اور پھر وہ میرے پیروں میں بیٹھ کر بولی، اگر آپ مجھ سے شادی کر کے یہاں سے لے جائیں گے تو میں آپ کی پتنی نہیں بلکہ ساری زندگی آپ کی نوکرانی بن کر رہوں گی۔ آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر ہوگا۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اور وہ مسکرانے لگی۔ میں اور چمپا تو اس رشتے سے بہت خوش تھے، مگر آگے کا راستہ بہت مشکل تھا۔ جھمری چمپا جیسے ہیرے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ادھر میرے ماں باپ ایک ناچنے والی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتے تھے۔ میں نے جھمری کے سامنے 25 لاکھ کا چیک رکھ دیا تو اس کا منہ بند ہو گیا۔ میں نے چمپا سے شادی کر کے اسے کرائے کے گھر میں لے گیا۔ میں نے سوچا کہ کچھ سمے گزر جائے گا تو چمپا کو اپنے ماں باپ سے ملوا دوں گا۔ ایک بار جب میری شادی ہو جائے گی چمپا کے ساتھ تو میرے ماں باپ کو بھی میرا فیصلہ ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا جو ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میں نے اور چمپا نے اس گھر میں اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ ہماری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ لیکن پھر وہ ہوا جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں آفس میں کام کر رہا تھا، تبھی چمپا کا فون آیا کہ مجھے مارکیٹ جانا ہے۔ میں شام کو آفس سے گھر پہنچا، لیکن وہاں تب تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں بہت پریشان ہو رہا تھا کہ آخر وہ کہاں گئی۔ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد مجھے ہاسپٹل سے فون آیا۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ کی پتنی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں فوراً ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ایک ڈاکٹر میری پتنی کو دیکھ کر مجھے بولا، معاف کیجیے گا، یہ کوما میں چلی گئی ہیں۔ ہم بتا نہیں سکتے کہ یہ کب تک ہوش میں آئے گی۔ یہ سن کر میں بہت رویا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں ہاسپٹل میں بیٹھا بہت دیر تک روتا رہا۔ میری خوشیاں کو تو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ابھی تو میں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی تھی، مگر اتنے بڑے حادثے نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں سارا دن روتا رہتا تھا۔ کچھ دنوں تک بھی میری حالت ٹھیک نہیں ہوئی تو میں اپنے ماں باپ کے پاس چلا گیا۔ میرے پاپا بہت بڑے بزنس مین تھے۔ جب میں گھر گیا
تو میرے ماں باپ بہت خوش ہوئے۔ پاپا کہنے لگے، شکر ہے کہ تم آ گئے بیٹا، اب تم خود ہی یہ کاروبار سنبھالو، اب تو سب تمہارا ہی ہے۔ اب مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ ان سب کا خیال رکھ سکوں۔ میں اپنے پاپا کے گلے لگ کر رونے لگا۔ میں نے اپنے پاپا کو بتایا کہ میں نے چمپا کے ساتھ چھپ کر شادی کر لی ہے۔ ہماری شادی کو بھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ کوما میں چلی گئی۔ ماں اور پاپا میری بات سن کر بہت پریشان ہو گئے۔ میں نے پاپا کو اپنی مجبوری بتائی کہ میں چمپا کو ہاسپٹل میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے ان سے کہا، آپ چمپا کی صحت کے لیے اوپر والے سے دعا کرو، اور ان سے وعدہ کیا کہ جب چمپا ٹھیک ہو جائے گی تو میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ میرے ماں پاپا اس بات پر تیار ہو گئے اور پھر میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں ہاسپٹل گیا تو چمپا وہاں آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ میں ہر دن ہاسپٹل کی بینچ پر گھنٹوں بیٹھا رہتا، لیکن ڈاکٹر مجھے چمپا سے نہیں ملنے دیتے۔ وہ کہتے کہ مریض کے پاس ہم کسی کو بھی زیادہ دیر کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ ڈاکٹر مجھے ہر روز 10 منٹ کے لیے چمپا کے پاس جانے دیتے تھے۔ میں چمپا کے پاس رہنے کے لیے ڈاکٹر کی خدمت کرتا رہتا۔ مجھے جیسے ہی اجازت ملتی تو میں رو رو کر چمپا سے کہتا، تم ٹھیک کیوں نہیں ہوتی ہو؟ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ میری بات سن لے گی اور وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اسے بس اتنا ہی کہتا، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ میں نے ماں پاپا کو بھی منا لیا ہے، لیکن وہ نہیں اٹھتی اور نہ کچھ بولتی۔ اور جب میں چمپا سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے ہاسپٹل کی ڈریس نہیں پہنی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نرس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو وہ بولی، مریض ہاسپٹل کی ڈریس سے تنگ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم مریض کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، اور اب ہم روز آپ کی پتنی چمپا کے کپڑے چینج کر دیا کریں گے تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ مجھے ان باتوں کی کوئی سمجھ نہیں تھی، اس لیے میں خاموشی سے واپس لوٹ آتا۔ لیکن اب میں نے نوٹس کیا تھا کہ چمپا کے کپڑے ہر روز چینج کیے جاتے تھے۔ اس نے جو بھی کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ بالکل بھی عام کپڑے نہیں ہوتے تھے، وہ سبھی بہت مہنگے کپڑے ہوتے تھے۔ یہ بات میری بالکل ہی سمجھ سے باہر تھی۔ کیا ہاسپٹل والے اپنے پاس سے کپڑے لے کر ان کو پہنتے ہیں؟ پھر میں نے دیکھا کہ چمپا کے چہرے پر میک اپ کے نشان بھی ہوتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے نرس سے پوچھا، چلو کپڑے تو آپ لوگ چینج کر دیتے ہیں، لیکن یہ چہرے پر میک اپ کیوں کرتے ہو؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ نرس میرے سوالوں سے بہت گھبرا گئی تھی۔ اب مجھے چمپا کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس ہاسپٹل کی اصلیت جان کر رہوں گا۔ میں نے اس ہاسپٹل کے بارے میں بہت چھان بین کی، مگر ہر طرف سے بہت اچھا جواب ملا تھا۔ لیکن پھر میری پتنی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں شام کو جب بھی اس سے مل کر آتا تو وہ آرام کر رہی ہوتی تھی اور اس کے چہرے پر کسی طرح کا میک اپ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب صبح آفس جانے سے پہلے میں چمپا کو دیکھنے جاتا تو اس کے کپڑے بھی چینج ہوتے اور اس کے چہرے پر میک اپ کے تھوڑے تھوڑے نشان بھی رہتے تھے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ رات کو گھر نہیں جاؤں گا اور خود ہی دیکھوں گا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری پتنی کے ساتھ میں ساری رات باہر کرسی پر بیٹھا رہا، کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے چمپا کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں نے ساری رات جاگ کر یوں ہی گزار دی، مگر کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جس پر مجھے شک ہو۔ ایک نرس رات میں 2-3 بجے سارے مریضوں کو چیک کر کے آتی، وہی چمپا کے کمرے کو بھی چیک کر کے جاتی تھی۔ مجھے سکون مل جاتا تھا جب میں صبح کمرے میں گیا تو چمپا کے کپڑے پھر سے بدلے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر میک اپ کے تھوڑے نشان دکھ رہے تھے۔ اب مجھے بہت حیرانی ہونے لگی، اس لیے میں نے کچھ اور کرنے کا سوچا۔ میں نے ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر کو بہت سارے پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب مجھے رات کا بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے اس ڈاکٹر کی ڈریس پہن لی۔ مجھے چمپا کے کمرے میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکا۔ پہلے تو میں جیسے ہی چمپا کے کمرے کی طرف قدم بڑھاتا تھا، ایک نرس بھاگ کر میرے پاس آ جاتی تھی اور مجھے اندر جانے سے روکنے لگتی تھی۔ آج میں بڑے آرام سے چمپا کے کمرے میں چلا گیا، مگر یہ کیا، میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ چمپا کا بیڈ تو خالی تھا، وہاں تو چمپا تھی ہی نہیں۔ میں بہت پریشان ہو گیا اور سوچا کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں باہر نکلا اور وہاں کے ایک ڈاکٹر سے چمپا کے بارے میں پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ میں نے اپنے چہرے پر ماسک لگا کر اس نرس کے پاس چلا گیا جو چمپا کے کمرے کے باہر چکر لگاتی تھی۔
میں نے اس سے پوچھا کہ اس کمرے کی مریض کہاں ہے، تو وہ بولی جہاں روز جاتی ہے، آج بھی وہیں گئی ہے۔ مجھے لگا کہ میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سن پاؤں گا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے پوچھا، پھر وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ بولی، آپ زیادہ ہوشیار مت بنو، آپ کو تو یہ سب کچھ پتہ ہے، مجھے کیوں پھنسا رہے ہو؟ آپ کا تو حصہ آپ لے چکے ہو نا۔ یہ سب میرے لیے برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی ڈریس اسے واپس کر دی اور خود اپنے کپڑے پہن کر واپس ہاسپٹل کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے پلک تک نہیں جھپکائی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر چمپا کہاں سے واپس آئے گی، لیکن صبح کے 7 بج گئے تھے، چمپا ہاسپٹل نہیں آئی۔ ایک نرس میرے پاس سے گزری تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں اپنی پتنی سے مل کر آفس جانا چاہتا ہوں، تو وہ بولی، آپ جا کر مل لو، آپ کے پاس 10 منٹ ہیں۔ مجھے اجازت مل گئی تو میں بڑی تیزی سے چمپا کے کمرے میں چلا گیا۔ چمپا اپنے بیڈ پر ہی تھی۔ اس نے آج پھر کپڑے چینج کیے ہوئے تھے اور ہر روز کی طرح اس کے چہرے پر میک اپ کے نشان تھے۔ اب میرے سمجھ میں سارا معاملہ آ چکا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ جو کوئی بھی چمپا کو رات میں بستر سے اٹھا کر لے جاتا ہے، وہ اسے ہاسپٹل کے پچھلے دروازے سے لے کر جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں اب ہاسپٹل کے پچھلے دروازے کی نگرانی کروں گا۔ میں نے ہاسپٹل والوں کے ساتھ ایک چال چلنے کی سوچی۔ دوسرے دن میں چمپا کے کمرے میں گیا۔ وہاں میں 10 منٹ سے زیادہ رکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اب مجھے کوئی ڈاکٹر یہاں سے نکالنے کے لیے آ جائے گا، اور میری سوچ کے مطابق 15 منٹ ہو گئے تھے کہ ایک ڈاکٹر اس کمرے میں آیا اور بولا، سر آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، مریض کے پاس زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے 4-5 دنوں کے لیے شہر کے باہر جانا ہے، اس لیے میں ہاسپٹل نہیں آؤں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری پتنی کا خیال رکھیں گے۔ کسی بھی طرح کی ایمرجنسی میں مجھے کال کر کے بلا لیجئے گا۔ ڈاکٹر نے چمپا کا خیال رکھنے کے لیے مجھے یقین دلایا، تو میں ان سے مل کر ہاسپٹل سے باہر نکل گیا اور میں آفس چلا گیا، اور شام کو جب آفس سے لوٹا تو اپنا فیس بدل کر چہرے پر ماسک لگا کر ہاسپٹل کے پچھلے حصے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ چمپا اپنے قدموں سے چل کر ہاسپٹل سے باہر نکل کر آ رہی تھی، اور پھر وہ ایک بڑی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اس وقت میں بہت ہی تکلیف میں تھا۔ دکھ، درد، پریشانی نے ایک ساتھ مجھ پر وار کیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں بیٹھ کر زور زور سے رونا شروع کر دوں، لیکن میرا چمپا کے پیچھے بھی جانا ضروری تھا، اس لیے میں اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ آج شاید میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، جو مجھے بہت بڑا صدمہ دے چکا تھا۔ چمپا کی گاڑی کا پیچھا کرتے کرتے میں وہاں پہنچا جہاں سے اس کو نکال کر اپنی زندگی میں لے کر آیا تھا۔ میں نے اس کو عزت دی تھی اور اپنے گھر کی 4 دیواری بھی دی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ تو جس گندگی سے نکلی تھی پھر اسی گندگی میں واپس لوٹ گئی تھی۔ جب وہ کوٹھی کے اندر چلی گئی تو اس کے 10 منٹ بعد میں بھی کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ میں نے اپنے فیس اس قدر بدلا تھا کہ کوئی بھی مجھے پہچان نہ سکے۔ جب میں کوٹھی میں گیا تو چمپا ناچ رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی اٹھ کر اس کو ایک زوردار تھپڑ مار دوں، لیکن میں نے صبر کیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر چمپا یہ سب کیوں کر رہی ہے، اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا ہے؟ آخر اسے ناچنے کا اتنا ہی شوق تھا تو اس نے میرے سامنے اچھائی کا ڈرامہ کیوں کیا؟ ڈانس دیر تک چلتا رہا۔ صبح 5 بجے کے قریب سبھی اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے لگے، لیکن میں وہاں بیٹھا رہا۔ جب ہال خالی ہو گیا تو میں اٹھ کر چمپا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کا چہرہ ڈر کے مارے پیلا پڑ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، چمپا، اگر تمہیں یہ سب چھوڑنا نہیں تھا تو تم نے کیوں مجھ سے کہا میں تم سے شادی کروں گی؟ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، لیکن پھر بھی تم میری نہیں بن سکی۔ چمپا بھی رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، کچھ لوگ ہم جیسے ہوتے ہیں جن کی قسمت میں عزت ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے شادی کر کے بہت خوش تھی کہ اب مجھے کسی کے سامنے ناچنا نہیں پڑے گا، عزت کی زندگی گزاروں گی، لیکن میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ مجبوراً مجھے یہ سب کرنا پڑا اور میں کوٹھے پر آ گئی۔ میں نے چلا کر پوچھا، مجھے بھی بتاؤ، تمہیں ایسی کون سی مجبوری آ گئی تھی کہ تم نے یہ سب کیا؟ اس نے بتانا شروع کیا کہ آپ سے پہلے ایک سیٹھ میری زندگی میں تھا، وہ بھی میرے ڈانس کا بہت شوقین تھا۔ اس نے مجھ پر جیسے
اس نے مجھ پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ جھمری اسے زبان دے بیٹھی تھی کہ میں اس کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں ناچوں گی، مگر پھر اچانک سے وہ سیٹھ غائب ہو گیا۔ اس نے میرے لیے پیسے بھیجنے چھوڑ دیے تھے۔ جھمری اور میں نے 6 مہینے انتظار کیا، لیکن جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو جھمری نے مجھے ایک بار پھر بھری محفل میں ڈانس کروانا شروع کر دیا۔ انہی دنوں میری نظر آپ پر پڑی تھی۔ آپ ایک دن میرا ڈانس دیکھنے آئے تھے تو مجھے بہت ہی اچھے لگے تھے۔ پھر ہم دونوں میں محبت ہو گئی اور پھر آپ نے مجھے خرید لیا، لیکن ہماری شادی کے 1 مہینے بعد ہی وہ سیٹھ بھی واپس آ گیا۔ اس نے جھمری سے کہا تھا، اگر چمپا دوبارہ ڈانس نہیں کرے گی تو چمپا کے پتی کو جان سے مار دوں گا، جھمری کو بھی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرا پتی مجھ سے چھین جائے؟ میں نے آپ کی جان بچانے کے لیے اس کی بات مان لی اور وہ مجھے جیسا کہتا میں ویسا ہی کرتی گئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے دور ہو جاؤں اور ہر رات اس کے سامنے ناچوں۔ اس لیے میں نے اپنے جھوٹے ایکسیڈنٹ کا بہانہ بنایا اور ایک ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر میں نے ہاسپٹل کی نرس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ سیٹھ کے کہنے پر میں پھر سے کوٹھی پر ناچنا شروع کر دیا تاکہ اس کا دھیان تمہاری طرف سے ہٹ جائے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ تم ہر روز 10 منٹ کے لیے میرے پاس آ جاتے تھے۔ میں آپ کا چہرہ دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی۔ میں نے چمپا سے پوچھا، تم بتاؤ، کیا تم اپنی زندگی میں خوش ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے یہ زندگی اچھی نہیں لگتی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور وہ سیٹھ پھر سے کہیں غائب ہو جائے اور میں آپ کی زندگی میں واپس آ جاؤں۔ میں نے چمپا کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میری ایک بات تم یاد رکھنا، باہر کے لوگ اس انسان کو ہی توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے بات چھپاتے ہیں۔ اگر تم سیٹھ والی بات مجھے پہلے بتا دیتی تو میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا اور تمہیں بھی اتنی پریشانی اٹھانی نہیں پڑتی۔ میں نے چمپا کو تسلی دی، اس سیٹھ کے خلاف کمپلین کروائی اور پھر اسے پولیس نے اریسٹ کر لیا۔ اب میں اپنے وعدے کے مطابق ہمارے گھر میں واپس آ گیا۔ میرے ماں باپ بھی بہت اچھے ہیں، انہوں نے چمپا کو بہو کے روپ میں اپنا لیا اور اسی طرح میری اور چمپا کی زندگی ایک بار پھر سے صحیح راستے پر آ گئی۔ میری پتنی نے سیٹھ کے ڈر سے جو کیا وہ اسے بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے جو بھی آپ کی سمسیا ہو آپ اپنے گھر والوں کو ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔